بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون، جس کا نام انجیل اور تمود میں کورہ بیان کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حقیقی چچا زاد بھائی تھا۔ قرآن کی روح سے یہ شخص بنی اسرائیل کے ہونے کے باوجود فرعون کے ساتھ جا ملا تھا اور اتنا مقرب ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں فرعون کے بعد مخالفت کے جو دو بڑے سرغنہ تھے، ان میں سے ایک قارون تھا، اور قارون اپنی قوم سے باغی ہو کر بنی اسرائیل کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تلا ہوا تھا۔ یہودی روایات کے مطابق یہ شخص غیر معمولی دولت کا مالک تھا، جس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے 300 خچر کی ضرورت تھی۔ قرآن میں ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم نے اس سے کہا، بھول نہ جا، اللہ بھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے، اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں اپنا مقام فراموش نہ کر۔ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اور زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا، یہ سب تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ کیا اس کو یہ علم تھا کہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگ ہلاک ہو گئے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت والے تھے؟ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹھ سے نکلا۔ جو لوگ طالب حیات دنیا تھے، اسے دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو ملا ہے، یہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ مگر وہ لوگ علم رکھنے والے تھے، وہ کہنے لگے، افسوس، تمہارے مال پر اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ آخرکار ہم نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم ہوا اور حضرت موسیٰ نے اس سے عہد لیا، تو اس نے حضرت موسیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا اندازہ لگایا تو زکوٰۃ کے لیے ایک بڑی رقم نکلتی تھی، اور اس کے دل میں لالچ آ گئی اور وہ اس سے منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو اس کی حمایتی تھے، ان کو جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمارے ساتھ بہت سارے امور کا ذکر کیا، تم نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ قارون نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، جو بھی زنا کرے، حالانکہ وہ اس کی بیوی ہی ہو، تو اس کو سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا، حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے ہی انجام دیا ہو تو بھی یہی حکم ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، حتیٰ کہ اگر میں نے بھی یہ کام انجام دیا ہو تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک فحاشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لے آؤ۔ لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور آفت اور سلامتی کے لیے دریا کو پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ بتا دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم گئی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں چلے گئے اور بحالت سجدہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا عذاب نازل فرما دو۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے اس سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ نے جب زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور اس کا خزانہ سب کچھ زمین میں دھنس گیا۔ اور جب یہ زمین میں دھنس گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتا تھا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کرتے تھے، کہنے لگے، افسوس، ہم بھول گئے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔
اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھن ساتھ دیا جاتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاں نہیں پایا کرتے۔ قارون اور اس کی دولت کے متعلق بہت سی تاریخی حکایات نقل کی گئیں اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ پوری دنیا کے لیے عبرت بنا رہے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔